الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب۔ آج کل میرے پاس آپ حضرات تو جانتے ہی ہیں روزانہ سینکڑوں کا معاملہ ہوتا ہے آنا جانا، اور اکثر دکھیارے آتے ہیں اپنی اپنی پریشانیاں لے کر۔ کوئی حضرت کہتا، کوئی مولانا صاحب کہتا ہے، کوئی حافظ صاحب کہتا، کوئی قاری صاحب کہتا۔ عالم علماء بھی آتے ہیں، عوام خواص بھی آتے ہیں، ڈاکٹر ماسٹر انجینئر بھی آتے ہیں، سرکاری طور پہ ملازمتیں کرنے والے اور دیگر حضرات جن کو نہیں کہنا چاہتا، بہت سے آتے ہیں۔ ان میں سے آج کل زیادہ تر ایک پریشانی کو اکثر بیشتر لوگ بیان کر رہے ہیں کہ میرا بیٹا قید ہے، کوئی بہن آتی کہتی ہے میرا بھائی قید ہے، کوئی بیوی آتی کہتی میرے شوہر قید ہے۔ اور جب پوچھتا ہوں کہ کون سی دفعہ میں ہے، کون سی دھارا لگی ہے، کس جرم کی پاداش میں وہ لوگ قید ہیں، کیوں بند ہیں، تو کچھ لوگ جواب دے پاتے ہیں، لیکن اکثروں کا کہنا یہی ہوتا ہے بے گناہ۔ بہرحال تو اس سلسلے میں دعائیں پوچھتے ہیں، نقش مانگتے ہیں، آپ سنیے۔ اسی طرح کی شکایت لے کر ہمارے تمہارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یعنی دربار نبی میں اسی طرح کی تکلیف لے کر ایک جوڑا حاضر ہوا۔ صحابی کا نام ہے حضرت عوف بن مالک اشجعی، سب کو رضی اللہ عنہ۔ میاں بیوی حاضر ہوئے۔ اس روایت کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک جوڑا آیا اور شکایت کیا کہ دشمنوں نے ہمارے نوجوان بیٹے کو قید کر لیا۔ ماں سخت پریشانی کی عالم میں دکھ رہی تھی، باپ بھی بے چین تھا، کرب اس کے چہرے سے نمایاں جھلک رہا تھا۔ تو پوچھا میرے آقا مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو اور لڑکے کی والدہ کو حکم دیتا ہوں، تم کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ بس روایت میں یہی موجود ہے۔ یہ روایت معارف القرآن جلد 8 سورہ طلاق کی تفسیر کے صفحہ نمبر 158-59 پر درج کیا ہے حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ نے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا کی آیت کی تفسیر میں چونکہ شان نزول بھی اس آیت کا کچھ اسی طرح سے ملتا جلتا حضرت نے بیان کیا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ سے ڈرے گا، خوف کھائے گا، متقی ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل و مصیبت سے نجات کا راستہ نکال دیں گے
اور اس کو بے گمان رزق عطا فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب کثرت سے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ اس سے کیا ہوگا؟ تمہارے لڑکے کو رہائی مل جائے گی۔ سبحان اللہ۔ کچھ روز کے بعد وہ لڑکا ان کی قید سے رہا ہو گیا۔ ایک دوسری جگہ ہم نے کسی کتاب میں پڑھا تھا بہت دن پہلے کہ نظر بند کیے تھے، وہ دیوار اللہ کے حکم سے پھٹ گئی تھی۔ بہرحال آزاد یہ ہوا لڑکا، اور ہو کے جب آنے لگا تو راستے میں دشمنوں کی کچھ بھیڑ بکریاں تھیں، اونٹ تھے، ان کو بھی ہکا لایا۔ جب یہ گھر پر پہنچا، واقعہ بہت لمبا سنیے تاکہ کلپ لمبی نہ ہو جائے۔ جب وہ گھر پر واپس آ گیا، سارے حال احوال اپنے والدین کو بتایا، اور پھر یہ بھی بتایا بھیڑ بکریاں اونٹ بھی دشمنوں کے میں ہکا لایا ہوں۔ تو والد ماجد یعنی حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پہلے ہم مسئلہ پوچھیں اپنے آقا سے کہ ہمارے لیے بھیڑ بکریاں اونٹ جائز ہیں یا نہیں۔ بہرحال مسئلہ پوچھا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، آپ کے لیے جائز ہیں، آپ جائیے، استعمال کیجئے شوق سے، اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ بہرحال مسئلہ بھی اس میں نکلتا جو مفتی صاحب نے درج کیا ہے معرف القرآن میں، اگر اہل علم حضرات دیکھنا چاہیں، جاننا چاہیں، حوالہ دے دیا ہوں، اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ مجھ کو کہنا اور بتانا یہ ہے کہ اس وقت اگر یہ حالت کسی کے ساتھ پیش آئی ہے تو اہل خانہ بھی پڑھیں، اور جو بند ہے اگر اس تک یہ پیغام پہنچا سکتے ہیں تو اس قیدی کو بھی بتائیں کہ یہ تم ورد یہاں شروع کر دو انشاءاللہ۔ اب کثرت سے مراد دیکھیے، ہمارے سلسلے عالیہ نقش بندیہ مجددیہ میں ہمارے مشائخ نے اس کا نام ختم مجددیہ رکھا، ختم مجددیہ۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو جب کوئی مہم پیش آتی تھی یا کسی قسم کی تو آپ اول آخر درود شریف 100 مرتبہ پڑھتے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ 500 مرتبہ۔ تو 500 مرتبہ جب ہم آپ پڑھیں گے کثرت میں انشاءاللہ شمار اس کا کر لیا جائے گا۔ تو 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں آگے پیچھے اول آخر، اور 500 مرتبہ اس کا ورد کریں۔ یہ کرنے کے بعد ہم پوری توجہ کے ساتھ اپنے اللہ سے بھیک مانگیں انشاءاللہ۔ وکیل ہو، جج ہو، یا جو بھی اس میں ملوث ہوں گے، ان سبوں کا دل اللہ پاک نرم فرما دیں گے انشاءاللہ۔ اور لا حول ولا قوت الا باللہ کی اور بہت سی فضیلتیں آئی ہیں، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اس لیے تھوڑا سا کم سے کم اس کا بھی ورد کر لینا چاہیے تاکہ جنت کا خزانہ ہمارے آپ کے ہاتھ لگ جائے۔ 100 مرتبہ پڑھ لیں، نہیں فرصت ہے تو 10 مرتبہ پڑھ لیں، 10 مرتبہ انشاءاللہ اس کا بھی فائدہ دیکھیں گے آپ، اور بہت جلد نظر آئے گا۔ دیکھیں ایک روایت ہے موجود تھی اوراد مومن میں، ذرا مل جاتی ہے تو پڑھ کے آپ کو بھی سنا دوں تاکہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہم لوگ کثرت سے پڑھنے والوں میں ہو جائے۔ بہرحال پھر کسی موقع پر سنا دی جائے گی انشاءاللہ۔ دعا فرمائیے اللہ پاک جتنے بے گناہ قید ہیں سب کے جو ہے رہائی کی صورت اللہ پاک پیدا فرما دے، اور دعا کریں، صدقہ کریں۔ امت پہ یہ حالات آئے ہوئے ہیں، جگہ جگہ یہ حالت بنی ہوئی ہے۔ دعا فرمائیے اللہ پاک ملک میں امن و امان قائم رکھیں، داخلی خارجی تمام دشمنوں سے ہمارے ملک کو اللہ پاک بچائے رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ۔